बैरियर टाउन में कोई रह रहा है तो उसको क्या फ़ायदा है, और बैरियर टाउन में अगर जो रह रहे हैं तो उनका नुकसान क्या है। बैरियर टाउन में रहने के मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या है, ये कमेंट में आपने ज़रूर बताना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुदस्सर इकबाल चैनल आप देख रहे हैं। बैरियर टाउन से मुताल्लिक आज एक और बड़ा एक टॉपिक है जो लोगों के ही डिस्कशन से, लोगों के फरमाइश के हवाले से और सवालों के हवाले से वो आज बात हुई। लोगों का ये कहना है कि बैरियर टाउन में जो रिहाइश रखना है वो किस तरह से ठीक है और किस तरह से नहीं ठीक है, यानी कि उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव क्या पॉइंट्स हैं, प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हैं उसके, और अगर बैरियर टाउन में कोई रह रहा है तो उसको क्या फ़ायदा है, और बैरियर टाउन में अगर जो रह रहे हैं तो उनका नुकसान क्या है, यानी उनको किस तरह की मुश्किलात हैं। तो हम फ़वाइद के हवाले से भी बात करते हैं और नुकसानात के हवाले से भी बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, साथ ही लोग सवाल ये पूछ लेते हैं कि बैरियर टाउन अब क्लियर है, बैरियर टाउन में आपको मसला तो नहीं होगा, बैरियर टाउन के आपको केस तो नहीं होगा, बैरियर टाउन में अब जो चीज़ें हैं वो स्मूथ रहेंगी, बैरियर टाउन की मार्केट कब उठेगी। ये बहुत से सवालात हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि इन सवालात के जवाब दे सकें मदद से। अच्छा, अब जो आज की टॉपिक है उस पर हम स्पेसिफिक वो रहेंगे। एक नंबर जितने भी सवालात हैं मैं उसमें ये बता दूं कि बैरियर टाउन को कुछ नहीं हो रहा। मैंने ये बात आज से तकरीबन जब से मैंने बैरियर टाउन में अपनी वीडियोस बनाना शुरू किया है तब से मैं एक बात कर रहा हूँ कि बैरियर टाउन लीगल है, उसको कोई इशू नहीं है। वो बात जुड़ी हुई है, उसके जो पैसे हैं वो जमा करवाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हैं। वो पैसे जमा हुए, बीच में रुक गए, वो सारा केस हुआ, वो आपको मालूम है, उस पर हम डिटेल में नहीं जा रहे। इसलिए बैरियर टाउन में आप ख़रीदारी करें, फ़रोख्त करें, रिहाइश रखें, जो भी करें वो आप लीगल कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर वन जी, बैरियर टाउन में रहने के फ़वाइद और नुकसानात के हवाले से बात कर लेते हैं। अच्छा, पहले हमेशा ये कहा जाता है कि फ़ायदे की बात की जाए, तो कहते जी इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, तो वो फ़ायदे की बात मैं पहले कर लेता हूँ। नुकसानात की लिस्ट थोड़ी सी लंबी शायद हो जाएगी तो मैं इसलिए वो बाद में बात करते हैं। फ़वाइद में नंबर वन, इस वक्त बैरियर टाउन में आप जब रहते हैं तो आपको एक लाइफस्टाइल मिलता है, यानी जो आपको अनफॉर्चुनेट DHA में नहीं मिल रहा इस वक्त। घर बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त सिस्टम है, DHA भी कोशिश करता है, ये DHA की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ें यहाँ प्रोवाइड नहीं हो रही। बारिशें हुई, बहुत लोगों का नुकसान हुआ, सड़कें खुदी, और खुदने के बाद जिस तरह से वो सड़कें बन रही हैं, जो सीन हो रहा है वो बैरियर टाउन में कम अज़ कम उस तरह का सूरत हाल नहीं है। पहले से वो प्लानिंग हुई और बारिशें हुई हैं, सिवाय एक बार क्लाउड ब्रस्ट हुआ तो जो अंडरपास था वहाँ, वो क्योंकि वो तो बहुत बड़ी बारिश थी उसका, लेकिन वो पानी निकल गया। वो तो न्यूयॉर्क में भी आपको मालूम है खड़ा हो जाता है। अदरवाइज़ बैरियर टाउन में लाइफस्टाइल है, आपको बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है रोड्स का, आपको वहाँ पार्क्स मिलते हैं बच्चों के खेलने के। बिल्कुल, आप अगर किसी सेक्टर में उसका अपना पार्क है, अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पर पार्क है, विलास में रहते हैं वहाँ पर पार्क है, हर जगह छोटे पार्क्स। और इस तरह तफरी के लिए बड़ी चीज़ें हैं, यानी कि थीम पार्क है, वहाँ सफारी बस है, जो है रेप्लिका एफल टावर का वो मौजूद है, फिर डांसिंग फाउंटेन वीकेंड्स पर वो मौजूद होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। अच्छा, ये एक लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पर है। फिर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़बरदस्त है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ज़बरदस्त है कि आप बैरियर टाउन में मौजूद हैं, आप सिक्योर फील कर रहे होते हैं। ये जो मोबाइल स्नैचिंग, ये वो फलां इस किस्म के वाक़यात वो ना होने के बराबर है। पिछले दिनों सिंध कल्चरल फेस्टिवल पे एक मामला हुआ था जिस पे हुआ कुछ बाइक्स के भी चोरी होना, स्नैचिंग नहीं चोरी होने का वो वाला मामला। फिर वो गन शन वाली वहाँ चीज़ें उस तरह से वजूद ही नहीं रखती हैं कि आप गन दिखाएं और किसी को लूट लें, और ये चीज़ें, ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा कराची में रहने वाले लोगों को मालूम है कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। अच्छा, तीसरा बड़ा ये फ़ायदा है कि आपको पार्किंग मिल जाती है। आप अपार्टमेंट में रहते हैं, फ्लैट्स में, आपके लिए पार्किंग का इशू नहीं है। आप गुलिस्तान जौहर में, गुलशन में, इवन DHA में, क्लिफ्टन में, कमर्शियल में जाएं, पार्किंग नहीं है। आप रेजिडेंट हैं, पार्किंग मौजूद नहीं है। आप पार्किंग के बहुत मेजर इशू है,
اور اگلے آنے والے وقت میں یہ اور مزید بڑھے گا، تو وہاں کم از کم یہ ایشو نہیں ہے. وہاں آپ کو پارکنگ بھی کھلی ملتی ہے، ڈرائیو سیو کر رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بہت کھلی ہیں، 2 لین 3 4 5 لین 6 لین تک کی سڑکیں، اور آپ کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے کہ یہاں کم از کم آپ موو کر لیتے ہیں. اچھا ایک یہ چیزیں، دوسرا آپ فیملی کے ساتھ بڑا فریلی موو کرتے ہیں کہ وہ جو ایک خاص قسم کے کچھ لوگ لونڈے لپاڑے ہے نا آپ کو تنگ کرنے والے، وہ وہاں ایلیمنٹ نہیں. آپ فوراً کوئک کال کرتے ہیں، جو سیکیورٹی ہے وہ فوراً آ جاتے ہیں. اس قسم کے جو ہے وہ زیرو ٹالرنس ہے. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں فریلی موو کر سکتے ہیں، فیملی کے ساتھ کہیں گھومنا پھرنا یہ وہ کہیں ہے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ ایک فوائد کی پھر لمبی لسٹ تو بہرحال ہے کہ بہت سی اور فوائد ہیں. ہاں ایک اور بڑا میجر فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک بہت اچھا صاف ستھرا برانڈ نیو گھر مل جاتا ہے. آپ کو پانی کا کوئی ایشو نہیں، ٹینکر وینکر نہیں ڈلوانے. وہ بحریہ ٹاؤن کی اپنی وہ ہے کہ آپ کو وہاں پانی پرووائڈ کرنا، سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، گھروں کے آگے سے کوڑا خود اٹھانا، اور لیکن اس پہ آپ کو سستا گھر ملتا ہے. آپ کو 200 یارڈ 125 یارڈ 152 یارڈ 500 یارڈ تک کے بھی جو گھر ہے وہ آپ کو اس طرح سے رینٹ نہیں ہے جو نسبتاً شہر میں رینٹ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. تو ایک بہت بڑا میجر یہ آپ کو ایک بہتری مل جاتی ہے. اب نقصانات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. نقصانات سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو ڈی میرٹس ہیں، وہ نمبر 1 ڈی میرٹ تو یہ ہے کہ کراچی میں جب کسی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن بہت دور لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ تقریباً کوئی میرپور خاص کے پاس ہے، حیدرآباد بھی کراس کر جاتے ہیں، آپ کوئی لاڑکانہ کے پاس ہے، اس طرح سے وہ بحریہ ٹاؤن کہا جاتا ہے. تو بحریہ ٹاؤن کے دور ہونے کا ایک بہت بڑا میجر ہے، کیونکہ پیٹرول بہت مہنگا ہے. لوگوں کا وہاں سے آنا اور جانا، شہر میں اگر آپ جاب کرتے ہیں، صدر میں آتے ہیں، آئے چندی گڑھ روڈ پہ آتے ہیں، ڈیفینس میں آتے ہیں، تو آپ کے لیے آسان نہیں ہے وہاں سے آنا. تقریباً 30-35 کلومیٹر کا 40 کلومیٹر کا سفر کرنا، اور وہ بھی مہنگے پیٹرول میں، یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے جو 6 days a week جنہوں نے آنا ہے. ہاں 1-2 دن لوگوں کو آنا جانا ہو تو وہ خیر ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہے کہ وہاں پر. پھر دوسرا یہ کہ وہاں پر آپ کو ہاسپٹل فیسلٹیز اس طرح نہیں ہے. ہاسپٹل موجود ہے لیکن وہاں سے شہر تک بڑے ہاسپٹل میں آنے کا، آغا خان پہنچنا ہے، جناح ہاسپٹل سرکاری آپ نے آنا ہے، ساؤتھ سٹی آنا ہے، کسی میں بھی آنا ہے تو آپ کو ایک بڑا فاصلہ طے کر کے آنا پڑے گا. ابتدائی طور پر تو ایک ہاسپٹل موجود ہے جو آپ کو پرووائڈ ہو جائے گا، لیکن کلینکس نہ ہونے کے برابر ہیں، ڈاکٹرز. یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے. پھر شاپنگ مالز وہ بھی بند تو رہے ہیں لیکن ابھی اس کو آباد ہونے ہیں، چیزیں بنیں گی، اور اس کے بعد شاپنگ مال ہے. وہاں سے لوگ نکلیں گے تو لکی ون قریب ہے، یا پھر وہ ان کو ڈیفینس میں ڈولمان، طارق روڈ ادھر آنا پڑتا ہے. تو شاپنگ کے لیے وہ چیزیں نہیں ہیں. خواتین کی شاپنگ کا جو کپڑا یہ وہ برانڈ اس قسم کی چیزیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہیں. مطلب سمجھ لیجیے کہ نہیں ہے، ایک طرح سے اکا دکا کچھ چیزیں ہیں، لیکن وہ جو برانڈز ہیں ان کے کھلنے کا بھی وقت ہے، وہ انہوں نے آنا ہے. یہ ایک بڑا میجر ہے. پھر دوسرا تعلیم کے حوالے سے آپ کے پاس اسکول کی اپرچونٹیز بڑی کم ہیں. ایک اسکول ہے، بڑا اسکول ہے روٹس ملینیم، وہ اور باقی بحریہ کا اسکول ہے، کچھ اور اسکولز اب سٹارٹ ہو رہے ہیں. لیکن وہ جو واسٹ رینج یہاں پر آپ کو ملتی ہے نا، بیکن ہاؤس ہے، سٹی اسکول ہے، ڈی ایچ اے میں اگر لوگ رہتے ہیں تو یہاں پر اسکولز ہیں، اور گلشن میں، گلستان جوہر میں بہت سے اسکولز ہیں. آپ ان اسکولز کا ایک بہت بڑا میجر ایشو ہے کہ وہ وہاں نہیں ہے. پھر کھانے پینے کی شاپس تو ہیں وہاں پہ، آپ کو میکڈونلڈ بھی مل جاتا ہے، KFC بھی ہے، پزاز جتنے بھی برانڈز ہیں وہ بن گئے ہیں، برگر لیب یہ وہ کھانے پینے کی چیزیں آ چکی ہیں. لیکن وہ جو واسٹ ورائٹی ہے نا کھانے پینے کی، جس طرح سے ہم یہاں ووٹ بیسن میں دیکھتے ہیں جناب، وہ ادھر حسین آباد کی فوڈ سٹریٹ ہے، بنس روڈ ہے، مطلب شہر میں آپ 5, 7, 8, 10 کلومیٹر کی رینج میں گھومتے ہوئے آپ کہیں بھی کھانے پینے جا سکتے ہیں. تو وہ وہاں پر اس طرح نہیں ہے. ریسٹورینٹس ہیں، کچھ جنسا بھی بنا ہوا ہے، اب وہ جو کرنے والے اس کے اندر بھی ہے، اور بھی باقی جگہوں پر ہے، لیکن وہ ورائٹی اس طرح نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. اور عام سستا کھانا، جو بالکل سستا کھانا کراچی کی خاص پہچان ہے کہ ایک عام مزدور عام آدمی بھی اگر سستا کھانا کھانا چاہے گا تو وہ نہ ہونے کے برابر وہ چیزیں ہیں. اچھا پھر دوسرا جو ایک میجر معاملہ میں نے یہ نوٹ کیا وہ یہ کہ تھوڑا آباد کم ہے. اب
اچھا میرے جیسے آدمی کو بہت اچھا لگتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ رائٹ ٹائم ہے بحریہ ٹاؤن میں رہنے کا. ابھی رش نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں یار وہ تو سنسان ہے, وہاں تو آبادی بڑی کم ہے. ویسے تو آبادی تقریباً 1.5 لاکھ پلس ہے, لیکن اتنے بڑے بحریہ ٹاؤن میں 1.5 لاکھ تو کوئی آبادی کنسیڈر ہی نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہے. تو وہ لگتا ہے. پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر. کراچی شہر سے وہاں ٹرانسپورٹ تو چلی ہے, لیکن اس کا خاصا ٹائم لگتا ہے, یعنی کہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. وہ فریکوینٹلی نہیں ہے ہر 10 منٹ بعد گاڑی آ رہی ہے اور آپ بحریہ ٹاؤن جا رہے ہیں, وہاں نہیں ہے. اسٹاپ وغیرہ بن گئے, گاڑیاں کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہیں, لیکن سواریاں کم ہیں, لوگوں کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ ہے, لوگ آتے جاتے ہیں. تو اس لیے جو بس کا معاملہ ہے وہ بڑا کم ہے. تو شہر کے ہر روٹ سے بحریہ ٹاؤن میں آنا اور بحریہ ٹاؤن سے شہر میں ہر روٹ میں جانا وہ نسبتاً کم ہے. تو یہ ایک کچھ ڈی میرٹس ہیں کہ ایک تو اندر ہی اندر آپ کو ٹرانسپورٹ مہنگی پڑ جاتی ہے, کچھ چیزیں نہیں ہیں, رکشہ جا نہیں سکتا ہے, اور پھر جو اوبر کریم ہے یہاں سے آنا جانا وہ ایک دفعہ وہ آتے ہی نہیں ہے, کہتے نہیں جی بہت دور ہے بہت دور ہے, تو وہ پیسہ بڑا لگ جاتا ہے. اس لیے ٹرانسپورٹ بڑا ایک میجر ایشو ہے کہ وہ ہونا. تو تعلیم ہو, صحت ہو, ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہوں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر. پھر ایک جو فائنلی آخر ہے وہ لوگوں کا مزاج میں, اچھا مجھے وہ تھوڑا سا مختلف لگتا ہے. میں کہتا ہوں مینٹیننس, میں جہاں رہتا ہوں یہاں پہ بڑی صاف ستھری سوسائٹی ہے, سیکورٹی بڑی اچھی ہے, یہاں لوگ بڑے اچھے ہیں, تو اس کی مینٹیننس پے کرتے ہیں. وہاں پر مینٹیننس لوگوں کو بڑی کھب رہی ہوتی ہے, بڑی چبھ رہی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جناب 3500 2500 1200 1800 5000, یہ مینٹیننس اتنی نہیں ہونی چاہیے. اس میں آپ کو وہ مینٹیننس کو کہتے ہیں بجلی کا بل زیادہ آتا ہے, پانی کا بل زیادہ آتا ہے, مینٹیننس زیادہ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں صفائی اور یہ چیزیں, تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ تو کمپرومائز کرنا پڑے گا. کہ یہ کہیں لائف سٹائل ہے تو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیکن بہرحال یہ ایک ڈی میرٹس میں ہے کہ لوگوں کو مینٹیننس زیادہ لگتی ہے. کہ اگر ہم 30,000 روپیہ کرایہ دے رہے ہیں گھر کا, تو اس کے بعد ہم مینٹیننس اور بل اور ان چیزوں کی مد میں اضافی 10,000 روپیہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ شہر کی نسبت وہاں پر. تو یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے جو لوگوں کو ڈی میرٹس میں لگتا ہے. تو جناب آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے کہ کون سی چیز میرٹس اور ڈی میرٹس میں, وہ ضرور آپ نے بتانا ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں رہنے کے میرٹس کیا ہے اور ڈی میرٹس کیا ہیں, یہ کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.